کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بیڈ وغیرہ ہے یا چارپائی ہے اس پر بستر لگا ہوا ہے، تو عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس بستر پر بیٹھ کے کھانا کھانے کی۔ تو بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کچھ کنڈیشن ہیں کہ کس کنڈیشن میں یہ کھانا بستر پر کھانا جائز ہوگا اور کس صورت میں یہ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کے یہاں پر مہمانی میں گئے ہوئے ہیں یا آپ کچھ لوگوں کے بیچ میں گئے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں بھی کنڈیشن دیکھی جائے گی۔ آپ شادی بیاہ میں گئے ہوئے ہیں تو اس میں بھی کنڈیشن دیکھی جائے گی۔ ایک بور سسٹم کا سسٹم چلا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا لوگ کھاتے ہیں، تو یہ تو قطعی طور پر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ کھانے کی بڑی عزت ہے اور بڑی تمیز کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، یہ تو سنت ہے، اور بیٹھ کر بھی کس انداز میں بیٹھ کر کھانا چاہیے اس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ پھنتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھنتی مار کے کھانا کھانا بیٹھ کر یہ خلاف سنت ہے۔ اس سے بہت زیادہ انسان کی باڈی کو نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر سنت کے پیچھے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ تو جب انسان بیٹھ کر کھانا کھائے اور کیسے بیٹھے، دو سنتیں کھانا کھانے کی، بیٹھنے میں دو سنتیں۔ پہلی سنت کہ ایک پیر پر انسان بیٹھے اور ایک پیر کو سیدھا کھڑا رکھے، ایک پیر کو کھڑا رکھے دوسرے پیر پہ بیٹھ جائے، اس دوسرے پیر کو بچھائے اور اس پر بیٹھ کر کھانا کھائے، ٹھیک ہے۔ دوسری سنت کیا ہے کہ بندہ اکرو بیٹھے۔ اب آپ اس چیز سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا کب جائز ہے کب ناجائز ہے۔ دیکھیں جو دونوں طریقے ہیں نا، اس میں ڈاکٹری لائن سے کیا فائدہ ہے میں اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں، اور بستر پر بیٹھ کے کب جائز ہوگا کھانا کب ناجائز ہوگا اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام بیماریوں کا جو مرکز ہے وہ پیٹ ہے۔ تو انسان کے جو پیٹ میں تین حصے ہیں، ایک ہوا کا یعنی سانس کا، ایک پانی کا، ایک کھانے کا۔ بہت سارے ڈاکٹر کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اب آپ کو کنڈیشن سمجھنا پڑے گی کہ کب پانی پی سکتے ہیں آپ فوراً، کب نہیں پینا چاہیے۔ آپ پھنتی مار کے جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ ہو جاتا ہے فری، تو آپ وہ تینوں حصوں میں کھا لیتے ہیں کھانا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے جو ایک حصہ پانی کا تھا، ایک حصہ کھانے کا تھا، ایک حصہ ہوا کا سانس کا تھا، آپ نے تینوں میں کھا لیا کھانا پھنتی مار کے، چونکہ پیٹ آپ کا فری تھا، تو اب فوراً پانی پئیں گے تو وہ پھر مضر بن جائے گا، نقصان دہ ہوگا، اس لحاظ سے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک پیر پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا اکرو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ دبا رہتا ہے آپ کے پیر کے ذریعے، گھٹنے کے ذریعے، تو اس سے آپ اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں جتنا حصہ کھانے کا پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ اتنا کھانا کھاؤ گے تو اس کے بعد آپ کا پانی والا حصہ فری ہے، خالی ہے، تو آپ اس میں پانی فوراً بھی پی سکتے ہیں لیکن لمٹ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اس تمام بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے، اس لیے انسان کا کم کھانا صحت کو بناتا ہے۔ زیادہ کھانے سے صحت نہیں بنتی ہے، بیماری بنتی ہے۔ کم انسان کھائے گا، لمیٹڈ کھانا چاہیے، ان لمیٹڈ نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کم کھائے، اس سے انسان کی صحت بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دے، بالکل نہیں، مطلب میڈیم کھائے، ایک حصے میں کھانا کھائے، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے۔ اب جو دو طریقے اسلام نے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بتائے ہیں کہ یا تو اکرو بیٹھ کے انسان کھائے، دونوں پیروں کو اس طرح سے دونوں پیروں کے پنجوں پر بیٹھے اور اس طرح سے اکرو بیٹھ کر کھائے، یا ایک پیر کو بچھائے، ایک پیر کو کھڑا رکھے، ایک پیر پر بیٹھ کے کھائے۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہے نا بیٹھنے کے، یہ فقیرانہ والے ہیں، بالکل فقر و فاقہ والے۔ اس سے انسان کے دل و دماغ میں تکبر نہیں آتا ہے۔ آپ بیٹھو کیسا لگے گا، آپ ایک پیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب سا لگتا ہے، لوگ کہے یار کیسے بیٹھے ہو، کیونکہ اس بیٹھک میں جو ہے آپ کو تکبر نہیں آئے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر سے لوگوں کو بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تکبر کرے گا قیامت کے دن اس کو چیوٹی بنا کر چلایا جائے گا۔ اب اگر کسی کو بیماری پریشانی ہے، مصیبت ہے، نہیں بیٹھ سکتا ہے پیر پر یا اکرو نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ بھائی آپ اگر مجبوری ہے تو پھر آپ جس طرح سے آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، جس طرح سے بیٹھ پا رہے ہیں آپ اس طرح سے کھائیں، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے۔ جب آپ بیٹھ سکتے ہوں سنت کے مطابق تو پھر سنت کے مطابق بیٹھنا چاہیے۔ تو بستر پر کھانے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کہیں دوسری جگہ پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر 10 لوگ موجود ہیں، تو اگر آپ
اس لیے کہ آپ کے اندر گھمنڈ آ رہا ہے اور تکبر کے لیے اگر آپ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ عمل آپ کا حرام ہے جو تکبرانہ آپ کے اندر اسٹائل آ رہا ہے، وہ حرام ہوگا۔ اور اگر ایسے ہی کھا رہے ہیں، نارملی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بستر پہ کھانا لگا لیا، تو کھانے کی اجازت تو ہے لیکن مسنون نہیں ہے، یہ جو ہے افضل کے خلاف ہے، یعنی کہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہے انسان کا زمین وغیرہ پر چٹائی بچھائے اور اس کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گھر میں بستر پر کھانا چاہے، اس کے یہ تکبر والا اس کے اندر کوئی مادہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی نارملی کہ بھائی گھر میں ہیں یا چلو بستر پر بیٹھ کے کھا لیں، تو کھا سکتا ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ انسان زمین کے اوپر چٹائی وغیرہ بچھا لے، اس کے اوپر کھانا، یہ افضل ہے۔ اور بہرحال کھانے کے جو طریقے بیٹھنے کے میں نے جو 2 سنتیں بتائی ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں تو ضرور فالو کریے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے پر ہی اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی وہ کامیاب ہوا۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔